کہ ایک بار کامن روم میں ایک پروگرام ہوا جس میں انہوں نے بڑے دبنگ انداز میں اعلان کیا کہ بھئی یونیورسٹی اب نظم و ضبط سے چلے گی۔ تو علی امیر صاحب اس وقت سینئر طالب علم تھے، وہ بھی اس پروگرام میں موجود تھے، تو انہوں نے برجستہ کہا کہ جناب نظم آپ کا اور ضبط ہمارا۔ تو اندرا گاندھی ایسا لگا کہ جیسے اپنی فائلیں دیکھنے میں مصروف ہیں اور ان کی بات کوئی زیادہ دھیان سے نہیں سنی، اور کچھ دیر کے بعد پھر وہ رفیق عالم صاحب سے مخاطب ہوئیں اور کہنے لگیں کہ عالم صاحب، یہ جو معیار حامد صاحب پیش کر رہے ہیں اس کے حساب سے تو مجھے دن میں کئی بار استعفیٰ دینا پڑے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ادبی محفل میں انہوں نے اپنا شعر پڑھا کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ ان لوگوں نے ان کی وہ قدر نہیں کی جس کے وہ حقدار تھے۔ میرا نام پرویز طالب ہے اور میں یہاں علی گڑھ کے مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں پچھلے تقریباً 32 سال سے پڑھانے کا کام اس میں لگا ہوا ہوں، اور آپ لوگوں کی فرمائش ہے کہ میں کچھ اپنی علی گڑھ سے متعلق یادوں کو جمع کروں اور علی گڑھ کی جو کہانی میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں سن 1980 میں علی گڑھ میں بحیثیت طالب علم داخل ہوا، اور پھر میرا تعلیمی سفر تقریباً 8 سال کا رہا، اور پھر میں نے 1988 میں بحیثیت استاد شعبہ جو ہمارا بزنس مینجمنٹ کا تھا اس میں نے جوائن کیا۔ پھر اس کے بعد بھی یہیں رہا اور تقریباً 32 سال کا یہ بھی سفر ہو گیا ہے۔ تو زندگی کے بہترین سال جو میرے گزرے ہیں وہ علی گڑھ کے تعلق سے گزرے ہیں۔ تو علی گڑھ کی جو یادوں میں مجھے سب سے اہم چہرہ یاد آتا ہے بحیثیت طالب علم، وہ اس وقت کے قائم مقام وائس چانسلر جناب سید حامد صاحب کا تھا، کیونکہ جس سال میں بحیثیت طالب علم یہاں داخل ہوا اسی سال وہ بحیثیت وائس چانسلر یہاں تشریف لائے، اور آمد کچھ ایسی تھی کہ اچھا خاصا ہنگامہ اس سال رہا۔ ایک پروفیسر موصوف ہیں، مشہور پروفیسر ہیں یہاں کے، ان کے بیان پہ طلبہ نے احتجاج کیا اور وائس چانسلر صاحب سے یہ درخواست کی کہ انہیں برخاست کیا جائے، کیونکہ ان کا بیان جو تھا وہ ایسا تھا کہ جس سے یونیورسٹی کی بدنامی ہوئی۔ جو گھر کی پرابلم تھی وہ گھر میں ڈسکس ہو سکتی تھی لیکن وہ باہر گئی۔ وائس چانسلر اسی وقت تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس سے انکار کیا، اور احتجاج اتنا بڑھا کہ وائس چانسلر صاحب کو یونیورسٹی بند کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ تو یہ میرے آنے کے شروعی سال میں یہ ایسے واقعات ہوئے۔ تو میں جب صبح ایک دن اٹھا، اپنے بڑے بھائی کے کمرے میں میرا قیام تھا آفتاب ہاسٹل میں نے دیکھا کہ قطار در قطار CRPF جو ہے وہ تعینات ہے، اور اسٹوڈنٹس کو ہاسٹل خالی کرنے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ تو ہم کو بسوں میں سوار ہونا تھا اور اپنے اپنے گھروں کو کوچ کر جانا تھا۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ پراکٹر آفس میں ایک بس میں ہم سوار ہوئے، ایک اس وقت کی مشہور طالب علم منظر شفیع صاحب وہاں اس بس میں سوار تھے، اور سارا راستہ جو تھا وہ سید حامد مرد آباد، سید حامد مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے۔ پھر وہ یونیورسٹی دوبارہ کھل گئی خیر سے اور الحمدللہ ٹھیک چلی، اور بہت سی تعلیمی اور ثقافتی اور کھیل کود کی سرگرمیاں جو تھیں بڑی عروج پہ تھیں، لیکن سید حامد صاحب کا جو نرم گرم والا معاملہ تھا وہ چلتا رہا، احتجاج بھی ہوتے رہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بار کامن روم میں ایک پروگرام ہوا جس میں انہوں نے بڑے دبنگ انداز میں اعلان کیا کہ بھئی یونیورسٹی اب نظم و ضبط سے چلے گی۔ تو علی امیر صاحب اس وقت سینئر طالب علم تھے، وہ بھی اس پروگرام میں موجود تھے، تو انہوں نے برجستہ کہا کہ جناب نظم آپ کا اور ضبط ہمارا۔ تو سید حامد صاحب کا بڑا دل تھا، وہ اس بات پہ مسکرائے اور کچھ تنبیہ وغیرہ نہیں کی۔
پھر یہ ہوا کہ ہمارے جو حلقے کے سینئر میرے بڑے بھائی کے ساتھ کے جو لوگ تھے ان کا سید حامد صاحب کے یہاں ان کے یہاں رسائی ہو گئی تھی، تو ادبی پروگرام اکثر ان کے یہاں ہوتے تھے. تو خاص طور سے ہمارے ایک سینئر تھے سید محمد افضل صاحب جو بعد میں IPS کے لیے منتخب ہوئے، تو ان کے یہاں ان کی خاص ایک پہنچ تھی کیونکہ ان کی اردو کی صلاحیت بہت اچھی تھی اور تقریر کا فن جانتے تھے. سید حامد صاحب اس کی بڑی قدر کرتے تھے. تو یاد آتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک ادبی محفل میں انہوں نے اپنا شعر پڑھا کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے. تو یہ شعر خاصا مقبول ہوا اور ادبی حلقوں میں اس کا کافی ذکر رہا، اور تبھی شاید ہمیں بھی یہ احساس ہوا کہ یہ بھی ایک دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں اور ان کی شخصیت میں ایک سوز و گداز پایا جاتا ہے. لیکن پھر بھی ان کا ظالم ہونے کا تصور بھی تھا، دھندلانے لگا تھا لیکن ختم نہیں ہوا تھا. پھر جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے ایک بڑی یونیورسٹی لیول پہ یوم نجات منانے کی تیاری کی، اور ہر ہال میں چراغاں ہوا اور باقاعدہ ایک انعام دیا گیا جس ہال میں سب سے اچھا جشن چراغاں اس میں ہوا. اور مجھے یاد آتا ہے میں آفتاب ہاسٹل میں رہتا تھا تو ممتاز ہاسٹل میں ایک کلچرل پروگرام بھی ہوا جس میں ایک ڈرامہ پیش کیا گیا جس میں ان کی اور ان سے منسلک اساتذہ کی بڑی تضحیق کی گئی. تو یہ یادیں میری ان کے ساتھ ہیں. لیکن علی گڑھ بہت سے سبق دیتا ہے، اور اس وقت ہم نے ان کو کیا سمجھا اور وہ کیا شخصیت تھی یہ مجھے بہت بعد میں سمجھ میں آیا. اور اس میں ایک اہم کردار ایک انٹرویو کا رہا جو ہمارے ایک سینئر تھے سید محمد اشرف صاحب، جو اسی سال جس سال میں بحیثیت طالب علم آیا تھا ان کا سلیکشن سول سروسز میں انڈین ریونیو سروس کے لیے ہوا تھا. تو جب ان کا تقرر یہاں علی گڑھ میں بحیثیت کمشنر ہوا تب ان کا ایک انٹرویو شائع ہوا، اور اس میں انہوں نے سید حامد صاحب کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا، اور اس واقعے نے واقعی میری جسے کہتے ہیں کہ ذہن کے دریچے کھول دیے، اور یہ بھی اندازہ ہوا کہ ہم کیسے کیسے گمان کیسے لوگوں کے کس شخصیت کے بارے میں کرتے ہیں. تو واقعہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ اسی جو میں نے احتجاج کا ذکر شروع میں کیا اسی حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ جب احتجاج بہت حد سے زیادہ بڑھ گیا اور وائس چانسلر صاحب نے یہ طے کیا کہ اب یونیورسٹی بند کی جائے گی، تو اس بات کا علم جو اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے ان کو ہو گیا، اور انہوں نے ایک ایمرجنسی میٹنگ طلب کی PVC لاج میں، جہاں سید محمد اشرف صاحب اور ان کے ساتھ ایک ان کے دوست کفیل احمد صاحب، یہ دونوں یونیورسٹی کے بڑے اچھے مقرر مانے جاتے تھے، ان کو بھی بلایا اس میٹنگ میں، اور وہاں انہوں نے اشرف صاحب نے اور کفیل صاحب نے یہ تجویز رکھی کہ بھئی ہمیں پروفیسر موصوف سے اتنا بس شکایت ہے کہ انہیں یونیورسٹی کے معاملات کا ذکر باہر نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم کو اپنی تحریک واپس لے لینی چاہیے کیونکہ اس سے اب طلباء کا نقصان ہو سکتا ہے. تو یونین کے لیڈران نے یہ تجویز ان کی مان لی اور کہا کہ اب آپ وائس چانسلر صاحب سے ملاقات کیجئے اور ان کو یونیورسٹی بند رکھنے سے باز رکھیے. اب ان سے ملاقات کیسے ہو؟ تو انہوں نے کیونکہ سامنے کیمپ لگے ہوئے تھے لاج کے، اور بلکہ لاج کے اندر جو لان تھا وہاں بھی کیمپس تھے، سب جو احتجاجی طلباء تھے وہ وہاں جمع تھے، تو ان کے سامنے سے ہو کے جا بھی نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے اس وقت کے DSW پروفیسر فصیح الحسن رضوی صاحب سے درخواست کی کہ آپ ہماری وائس چانسلر صاحب سے ملاقات کروا دیے، اور یہ لوگ پیچھے کی لاج کی دیوار کود کے اندر داخل ہو گئے. سید حامد صاحب انہیں اندر لے گئے کمرے میں، اور دونوں نے جا کے تقریر شروع کر دی، اور آخر میں انہوں نے ایک یہ بات کہی کہ دیکھیے ہم سب کی دشمنی مول لے کر آئے ہیں، لیکن سب کو اس بات کے لیے رضامند کر لیا ہے کہ تحریک ابھی واپس لے لی جائے گی.
آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی بند نہ کریں، اس سے طلباء کا بہت نقصان ہوگا۔ اور پھر سید محمد اشرف صاحب نے ایک بات یہ بھی رکھی کہ دیکھیے میں یونیورسٹی سے اس بار منتخب ہونے والا واحد امیدوار ہوں سول سروسز میں، اور باہر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو اگر میں باہر گیا اور گرفتار ہو گیا تو سب ملیا میٹ ہو جائے گا۔ سید حامد صاحب بہت غمگین سے آپ دیدہ سے ہو گئے، لیکن ان کی بات میں پھر بڑی قطعیت تھی۔ تھوڑا ٹھہراؤ کے بعد انہوں نے کچھ بات کہی اور یہ کہا کہ دیکھیے یونیورسٹی بند کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس پر عمل ہوگا، لیکن آپ دونوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی اور ایک شعر پڑھا کہ ایسی چنگاری بھی یارب میرے خاکستر میں ہے۔ تو لیکن آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ جو احتجاج ہے یہ معصوم طلبہ اس میں شامل نہیں ہیں، کچھ گرگ بارہ دیدہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں جن کا اسٹوڈنٹ برادری سے کوئی تعلق نہیں، اور میں ان کو یونیورسٹی سے باہر نکالنے کا پکا ارادہ کر چکا ہوں، تو آپ مجھے ظالم نہ سمجھیں، میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لیا ہے اور یہ یونیورسٹی کے مفاد کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات جو آپ نے یہ کہی کہ کہیں آپ گرفتار نہ ہو جائیں، اس کا حل یہ ہے کہ آپ یہیں قیام کریں اور آپ باہر نہیں جائیں گے، اسی کمرے میں قیام کریں۔ تو اب یہ طالب علمی کے زمانے کا جوش تھا، انہوں نے اس میں انٹرویو میں تحریر کیا ہے کہ میں نے وہ سارے کپ اور ٹرافیاں یاد کی جو جس سے میرا کمرہ سجا رہتا تھا، اور میں نے ایک فی البدی بڑی جذباتی تقریر تیار کی جس کا مفہوم یہ تھا کہ ہم بزدل نہیں ہیں کہ آپ کے ایوان میں چھپے بیٹھے رہیں اور کل طلبہ سے اپنے ساتھی طلبہ کو منہ بھی نہ دکھا سکیں۔ تو اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ یونیورسٹی بند ہوگی تو ہم بھی یہاں سے جا رہے ہیں، اب سول سروسز کا جو بھی حشر ہو دیکھا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ دیدہ نظروں سے ہمیں جاتا ہوا دیکھتے رہے، جب ہم باہر پہنچے تو تب تک پولیس آ چکی تھی، ڈی ایم اور ایس ایس پی دونوں پہنچ چکے تھے اور طلبہ کی گرفتاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ تو اب اس بیچ میں پتہ نہیں انہوں نے کیسے ان دونوں کو کانٹیکٹ کیا کہ وہ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ تمہارا سول سروسز میں سلیکشن ہوا ہے تو تم میری گاڑی میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ تو وہی جوانی کا خون، انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے وائس چانسلر کے کمرے میں نہیں چھپا تو آپ کی گاڑی میں کیا چھپوں گا۔ تو انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا اور جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ 3 دن یہ لوگ وہاں رہے اور پھر خیر ان کو قصہ مختصر یہ کہ غیر مشروط پھر چھوڑا گیا اور یہ واپس آ گئے۔ اب جہاں بات پھنسی وہ یہ تھی کہ ان کا جب انٹرویو ہو گیا اور کامیاب ہو گئے تو انہیں ایک فارم بھرنا تھا جس میں یہ لکھنا تھا کہ طالب علم یہ کینڈیڈیٹ جو ہے کبھی جیل نہیں گیا ہے، اس میں اس طرح کی انڈرٹیکنگ دینی تھی۔ اب انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ غلط بیانی سے کام لے لو، اس نے کہا، مگر انہیں لگا کہ یہ مناسب نہیں ہے، جو بات حقیقت ہے وہی لکھنی چاہیے، تو انہوں نے اس میں صاف صاف لکھ دیا کہ طلبہ کے احتجاج کے سلسلے میں میری گرفتاری بھی اسی لاج سے عمل میں آئی تھی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا انٹرویو لیٹر انہیں ایشو نہیں ہوا، ان کا اپائنٹمنٹ لیٹر ایشو نہیں ہوا۔ اب انہیں بڑا تردد تھا، انہیں لگ رہا تھا کہ گرفتاری رنگ لائے گی اور ویسا ہی ہوا۔ تو ایک دن یہ بڑا ڈرتے ڈرتے منسٹری آف ہوم کے ڈپارٹمنٹ آف پرسنل میں پہنچے، تو وہاں کے جو متعلق افسر تھے، ایک سردار جی تھے، ان سے اپنا تعارف کروایا، میں سید محمد اشرف۔ تو انہیں دیکھتے ہی وہ ایک دم چمک کے بولے کہ اچھا احتجاج آپ کرتے ہیں، گرفتار پولیس کرتی ہے، جیلر جیل میں ڈالتا ہے اور ڈانٹ ہم کھاتے ہیں۔ اب انہیں یہ لگا کہ بھئی آپ کو کون ڈانٹ رہا ہے؟ کہنے لگے آپ کے وائس چانسلر سید حامد کل آئے تھے اور ہمیں ڈانٹ کے گئے ہیں
اور یہ کہہ رہے تھے کہ سید محمد اشرف نے کہیں کوئی غلط کام نہیں کیا، اور وہ چاہتے تو میری لاج میں چھپ سکتے تھے، چاہتے تھے ایس ایس پی کی گاڑی میں چھپ سکتے تھے، یہ ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ تو کیا میری غیرت یہ گوارا کرے گی کہ میں ان کے سروس کے معاملات میں کوئی رکاوٹ آنے دوں؟ میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ بے خطا ہیں، اور میں یہ تصدیق بحیثیت وائس چانسلر کرتا ہوں۔ آپ ان کا اپائنٹمنٹ لیٹر ایشو کیجیے۔ اب یہ سن کے واپس آیا علی گڑھ، جیسے ڈبڈبائی آنکھوں سے میں ویسی لاج گیا، باہر ہی مل گئے، یونیورسٹی خالی تھی، تو میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر مجھے روک دیا اور کہا کہ آپ سول سروسز میں سلیکٹ ہوئے ہیں، اس خوشی میں آپ کا وائس چانسلر آپ کے ساتھ رات کا کھانا کھانا چاہتا ہے، آپ تشریف لائیے، ہم لوگ کھانا کھائیں گے۔ تو رات میں انہوں نے ان کے ساتھ کھانا نوش فرمایا، اور بتاتے ہیں کہ مجھے بہت وسرار سے کھلاتے رہے، اور واپسی کے وقت مجھے سینے سے لگا لیا، اور یہ بھی بہت دیر ان کے سینے سے لگے رہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 15 سال بعد ان کے جب افسانوں کا مجموعہ ڈار سے بچھڑے، اس کا اجرا دلی میں غالب اکیڈمی میں ہوا، تو سید حامد صاحب تشریف لائے۔ انہیں لگا کہ سب بھول بھال گئے ہوں گے، لیکن جلسے میں جب تقریر کی شروعات کی تو ساری باتیں میں نوان بیان کی، بس وہ حصہ بیان نہیں کیا جو ان کے ذریعے منسٹری آف ہوم میں ادا کیا گیا تھا۔ نہ اس بات کا ذکر کیا کہ اس محبت سے انہوں نے مجھے بلا کے کھانا کھلایا۔ تو اس طرح کے بڑے تھے۔ بلکہ اسی احتجاج کے سلسلے میں ایک یونیورسٹی کے مشہور استاد ہیں ہسٹری کے، پروفیسر عشرت عالم صاحب، ان کے والد رفیق عالم صاحب بہار کے بڑے سرکردہ سیاستدانوں میں تھے، اور اندرا گاندھی سے بہت ان کا گہرا معاملہ تھا اس وقت کی پرائم منسٹر سے۔ تو عشرت بھائی کا بیان یہ ہے کہ میں اس بات کا تشدید گواہ ہوں کہ اس احتجاج میں ایک طالب علم آفتاب جاں بحق ہو گیا تھا پولیس کی گولی سے، اور اس کا سید حامد صاحب پہ اتنا اثر تھا کہ جب وہ اندرا گاندھی سے ملنے گئے پرائم منسٹر سے، تو اپنے استعفے کے ساتھ گئے تھے۔ اور رفیق عالم صاحب اور یہ عشرت عالم صاحب کیونکہ وہاں موجود تھے تو اس کے تشدید گواہ ہیں کہ انہوں نے جا کے اپنا مدعا عرض کیا، کہا کہ میں اخلاقی ذمہ داری اس کی قبول کرتا ہوں، ایک طالب علم جاں بحق ہو گیا ہے اور میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ تو اندرا گاندھی ایسا لگا کہ جیسے اپنی فائلیں دیکھنے میں مصروف ہیں، اور ان کی بات کوئی زیادہ دھیان سے نہیں سنی، اور کچھ دیر کے بعد پھر وہ رفیق عالم صاحب سے مخاطب ہوئیں اور کہنے لگی کہ عالم صاحب، یہ جو معیار حامد صاحب پیش کر رہے ہیں اس کے حساب سے تو مجھے دن میں کئی بار استعفیٰ دینا پڑے گا، آپ انہیں سمجھائیے کہ انہیں یونیورسٹی کو راہ راست پہ لانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ کام مکمل کیے بغیر یہ واپس نہیں آ سکتے۔ اور پھر اپنے عملے کے ایک اہم رکن تھے پی سی الیگزینڈر صاحب، آپ لوگوں نے نام سنا ہو، بڑے سیلیبریٹڈ سول سرونٹ تھے، ان کو طلب کیا اور کہا کہ حامد صاحب کو میری ہاٹ لائن پہ رکھیے، اور جو انہیں فیسلٹیز، جو مراحتیں چاہیے وہ ان کو مہیا کروائیے، ان کو علی گڑھ کو ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ کام کرے بغیر یہ واپس نہیں آ سکتے۔ اور پھر معاملہ یہ ہے کہ سید حامد صاحب ایک نئے عزم کے ساتھ علی گڑھ واپس آئے، اور پھر وہ سب جو واقعات میں نے آپ کو بیان کیے کہ پولیس سی آر پی ایف کا انتظام ہوا اور ہاسٹلس کو خالی کرایا گیا، اور اس طرح کے جو شرپسند عناصر یونیورسٹی میں موجود تھے ان کو نکالا گیا۔ اصل میں انہوں نے دو گروپس پہ خاص طور سے ایک کاری جیسے کہتے ہیں وار کیا تھا۔ ایک تو وہ اسٹوڈنٹس تھے جو سیاسی عزائم رکھتے تھے، پھر وہ اسٹوڈنٹس تھے جو ہاسٹلس میں ایک لمبے وقت سے قیام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے نئے طلبہ کو، میں خود اس کا شاہد ہوں کہ ہاسٹل حاصل کرنا ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا۔
اور پھر ایسے اساتذہ بھی تھے جو بیرون ملک چھٹی لے کے گئے تھے لیکن وہاں اوور اسٹے کیا تھا. تو سید حامد صاحب نے ان کو بھی الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ اگر مدت گزر گئی ہے اور آپ واپس جوائن نہیں کرتے ہیں تو آپ کی نوکری یہ سمجھا جائے گا کہ ختم ہو گئی. تو دونوں گروپ سے ان کا اس معاملے میں تصادم ہوا اور انہوں نے اپنے موقف پہ جمے رہے اور کہا کہ نہیں جو بات صحیح ہے وہ. اور اس واقعہ یہ ہے کہ ان کا جب یہاں سے واپس گئے تو یونیورسٹی میں قانون کی بالادستی تھی جس کا اعتراف ان کے جانشین سید ہاشم علی صاحب بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی جو کام میں عثمانیہ یونیورسٹی میں کر کے آیا وہ ہمارے سید صاحب نے یہاں علی گڑھ میں کیا جس سے میرا کام بہت آسان ہو گیا. تو ایسی شخصیت تھی وہ اور ہم لوگوں نے ان کی وہ قدر نہیں کی جس کے وہ حقدار تھے. تو میں علی گڑھ کی کہانی جب شروع کے حصے کی خاص طور سے بحیثیت طالب علم جو میرا تصور تھا میں بیان کرتا ہوں تو کبھی کبھی چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. اصغر گونڈوی کا ایک شعر ہے کہ لو شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، فانوس کی گردش میں کیا کیا نظر آتا ہے. تو ہمیں جو نظر آتا ہے اکثر وہ ایسا ہوتا نہیں. اور یہ میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ علی گڑھ کی ایک دین ہے کہ یہ میچورٹی، یہ سمجھ، یہ وزڈم بہت ہلکے ہلکے لیکن سمجھ میں آ جاتی. تو یہ جو میں نے آپ کے ساتھ میں کہانی بیان کی اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ we have to learn to postpone our judgments to make good judgments. ہم لوگ علی گڑھ خوبیاں بھی جانتے ہیں، علی گڑھ کی خامیاں بھی جانتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی خامی ہم لوگوں کے اندر یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی ایشوز کو پری جج کرتے ہیں. ہم سب ایک چشمہ پہنے ہوتے ہیں اور اس سے واقعات کو دیکھتے ہیں اور اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں. لیکن حقیقت کا دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے جو اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. تو سید حامد کی شخصیت سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ کیسا مخلص انسان تھا، کس طرح کا درد قوم کا اس کے دل میں تھا. اور اس پہ یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے. مجھے یاد ہے اس احتجاج میں ایک پوسٹرز لگتے تھے تو ایک پوسٹر پہ میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح کا تھا کہ سید حامد صاحب جو ہیں وہ سجدے میں ہیں اور سامنے اندرا گاندھی کھڑی ہیں اور علامہ اقبال کا مصرع اس میں درج ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو ایک عام تصور اس وقت یہ تھا کہ یہ شخص حکومت کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے اور ایکچولی یہ اعلیٰ عہدوں کا متمنی ہے اور اس لیے یہ زیادتیاں یہاں یونیورسٹی میں کر رہا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو طویل عمر سے نوازا. 94 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. 2 بار ان کو اعلیٰ عہدوں کی آفر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنا وقت جامعہ ہمدرد کوچنگ سینٹر اور تعلیمی کارواں انہی سرگرمیوں میں انہوں نے اپنا سارا وقت لگا دیا. تو خاص طور سے اس کو ایک چائنیز پیرابل پڑھی تھی میں نے کہ وزڈم آف دی ماؤنٹین، کہ ہم ریالٹی کو جب ایک پارٹ آف دی ماؤنٹین سے دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے، جب دوسرے حصے سے دیکھتے ہیں تو دوسری چیز نظر آتی ہے. تو اگر علی گڑھ اتنی سمجھ پیدا کر دیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ علی گڑھ کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہم لوگ. تو میں اس محفل میں تو میں خاصی اتنی ہی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اور بہت سی یادیں ہیں جو کبھی موقع ملا تو ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا.
شکریہ بات.